مسعود مفتی صاحب کا افسانہ ہے گورکن۔ یا مولا کسی کو بے موت ہی مار ڈال۔ اللہ بخش نے منہ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اور لمبی سیدھی سڑک کو مایوسی سے دیکھنے لگا جس پر کوئی آدمی نظر نہ آتا تھا۔ دور بس اسٹاپ پر 2-4 آدمی کھڑے تھے۔ کھمبے کے نیچے پان سگریٹ والا اکڑوں بیٹھا تھا، لیکن اس سے پچھلے موڑ سے کوئی سائیکل سوار نہ آتا تھا جو اس کے دل کی امید بندھاتا۔ عام طور پر جب بھی کوئی سائیکل سوار تیزی سے موڑ کاٹتا، اللہ بخش کی آنکھیں اسی پہ جم جاتی۔ ٹہلی کے پچھلے 4 درختوں تک اس کے پڈال زور سے چلتے، اور اگر 5ویں کیکر پر آ کر قدم رک جاتے اور سائیکل شہد کی دھار کی طرح نرمی سے پھسلنے لگتی تو اللہ بخش کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتیں اور حقے کی نے پر اس کے ہونٹ کھلے رہ جاتے۔ پھر 200 گز آگے آ کر جب سائیکل سڑک پر پھسل کر پگڈنڈی پر اترتا تو اللہ بخش بے اختیار پکار اٹھتا، مولا تیرا شکر ہے، اور چند لمحوں میں آنے والا سائیکل کو قبرستان کی کچی دیوار سے ٹکا کر اسے کسی کی موت کی خبر سناتا۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے قبر کا سائز پوچھتا تو آنے والا یا تو اسے فٹ کا حساب بتاتا یا جیب سے مڑے ہوئے کاغذ پر لپٹا ہوا دھاگا نکال کر اللہ بخش کے حوالے کرتا۔ اس کا دل دھاگا کھولتے کھولتے اچھلتا رہتا کہ نامعلوم کس سائز کی قبر تیار کرنا پڑے اور اس کے کتنے پیسے ملیں۔ دھاگے کا ایک سرا ہاتھ میں پکڑ کر وہ بازو سیدھا کرتا اور لٹکے ہوئے دھاگے کے نچلے سرے کو دیکھتا ہوا بڑے کاروباری انداز میں پوچھتا، اور کب لاؤ گے جی میت؟ آنے والا میت کا لفظ سن کر کانپ جاتا، لیکن اللہ بخش خیال کیے بغیر جواب لے کر کدال سنبھالنے لگتا۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ پچھلے 1 ہفتے سے کوئی مردہ نہیں آیا تھا اور اللہ بخش کی آمدنی کا بھرپور وسیلہ بند تھا۔ پھر بارش بھی ہوتی رہی تھی، کوئی اللہ والا فاتحے کو بھی نہ آتا تھا۔ 2-1 آئے بھی، لیکن اس سے کچھ دیے بغیر چلے گئے۔ وہ سوچتا تھا 25,000 کی آبادی اور ایک بھی موت نہیں ہوئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ کمیٹی والوں نے کوئی اور قبرستان بنوا دیا ہو۔ اس نے سیکرٹری کو خوش تو بڑا رکھا ہوا تھا، اسی وجہ سے دوسرے قبرستان کی اسکیم ہر دفعہ کمیٹی سے نامنظور ہو جاتی تھی۔ لیکن جہنم میں جائیں یہ سب ڈاکٹر جو 70-80 سال کے کھوسٹ لوگوں کو بھی بار بار موت سے بچا لیتے ہیں اور اپنی آمدنی کے لالچ میں دوسروں کی روزی مارتے ہیں۔ اس نے گردن ہلا کر نفرت سے زمین پر تھوکا، پوٹلی اٹھائی، اس میں تمباکو کی پتی نکال کر ہاتھوں میں مسلی، چھوٹی سی چلم زمین پر مار کر خاک جھاڑی، اس میں پتی جمائی اور حقے کی نے سے پانی کے 2 قطرے ٹپکائے، منہ نلکی سے لگا کر ماچس چلم پر لگائی۔ تیری کا شعلہ ایسے چلم پر چپکا جیسے بچہ کتے کے ڈر سے ماں کی چھاتی میں چھپتا ہے۔ اللہ بخش نے کھول کر کے بہت سا دھواں منہ سے اگل دیا اور پکار اٹھا، توبہ توبہ، میری اتنا مندہ کبھی نہ دیکھا تھا، پتہ نہیں ملک الموت بھی کہیں مر گیا ہے۔ اللہ بخش بیزار تھا کیونکہ پچھلے 10 دن سے اس نے گھر میں کوئی پیسے نہ دیے تھے۔ 1-2 دفعہ وہ گھر گیا لیکن خالی ہاتھ۔ اس کے 10 سالہ بچے شرفو نے پتنگ کے لیے پیسے مانگے تو وہ نہ دے سکا، حالانکہ وہ پتنگ کے لیے انکار نہ کرتا تھا۔ ساری عمر اس نے خود خوب پتنگ بازی کی تھی، ہر وقت قبرستان میں رہنے والا قبروں سے تو بات کر نہ سکتا تھا۔ اس کا باپ اسے وہیں چھوڑ کر خود ادھر ادھر چلا جاتا، اور اگر اسے پتہ چلتا کہ بعد میں اللہ بخش غیر حاضر رہا ہے تو اسے شہتوت کی سینٹی سے مارتا۔ ابے اماں کے قسم، جنازے کا بھی کوئی اعتبار ہے کیا؟ تو کیا سمجھتا ہے موت کے بھی دفتری ٹائم ہوتے ہیں؟ اس لیے اللہ بخش قبرستان میں ہی اچک اچک کر پتنگ اڑاتا رہتا، اور اب تو 50 برس کی عمر میں وہ یہ شغل چھوڑ چکا تھا، لیکن اپنے لڑکے شرفو کو پتنگ اڑاتے دیکھ کر اس کا دل اچھلنے لگتا، اس لیے وہ اسے نہ روکتا بلکہ پیچ لڑانے کے ڈھنگ بتایا کرتا تھا۔ لیکن اللہ بخش کو سب سے زیادہ دکھ یہی تھا کہ اسے تنگ دستی کی وجہ سے بچے کو پیسوں سے انکار کرنا پڑا، اس لیے وہ 2-3 روز سے گھر بھی نہ گیا تھا اور قبرستان کی کوٹری میں ہی رہتا تھا۔ البتہ بیوی اور 10 سالہ لڑکا شرفو شہر میں رکھا تھا، جہاں بندو چچا ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ دوسرے چوتھے روز اللہ بخش گھڑی بھر کو چلا جاتا، بیوی کو دھوتی کی ڈب سے روپے کھول کر دیتا، شرفو کے پتنگ کو 2-4 تنکے مارتا اور چچے بندو کی دکان پر چلم کے 4 کش لگاتا، بازار میں اڑوس پڑوس کی بات کرتا اور پھر واپس قبرستان آ جاتا، جہاں کیکر اور دھریک کے درختوں کے جھنڈ میں اس کی کوٹھڑی تھی اور حقہ تھا۔
کسی کے مرنے کی خبر آتی تو قبر کھودنے، جنازے کا انتظار کرنے، وضو کے لیے کوزے اکٹھے کرنے اور قبر پر انڈیلنے کے لیے پانی کے گھڑے بھرنے میں مصروف رہتا۔ کوئی لوگ عزیزوں کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے آتے تو وہ وہیں جا پہنچتا اور اس پرید سے قبر پر سے خشک پتے ہٹاتا اور مٹی کے ڈھیلے ارد گرد جماتا، جیسے قبرستان نے وہ سب سے زیادہ اسی قبر کا خیال رکھتا ہے۔ فاتحہ والے سے کچھ دے دیتے تو قبر کی سب دلچسپی بھول کر انہیں وہیں چھوڑتے ہوئے اپنی کوٹھری میں آ کر حقہ پینے لگتا۔ اللہ بخش نے اسی کوٹھری میں 50 سال پہلے جنم لیا تھا، جب یہاں تھوڑی سی قبریں تھیں، اور انہی قبروں کی ڈھیریوں کے سہارے اس نے چلنا سیکھا تھا۔ ماں سے روٹھ کر یا باپ سے ڈر کر وہ پکی قبروں کے بڑے کتبوں کے پیچھے چھپ جایا کرتا تھا۔ قبرستان کے روایتی ڈر کا اسے کبھی احساس نہ ہوا تھا، خواہ تاروں پر ہی ٹھنڈی رات ہو یا بجلیاں برساتے طوفانی اندھیرے۔ جب اس نے شعور سنبھالا تو ہر طرف قبریں ہی دیکھی، جس میں کبھی کبھار جنازے آیا کرتے تھے۔ 10-15 خاموش سے آدمی اور 4-5 شور مچاتی ہوئی عورتیں۔ بڑھ کے پیڑ کے نیچے جنازہ رکھا جاتا، لائن بنائی جاتی جس میں مولوی صاحب ضرور ایک کو آگے پیچھے کرتے، پھر مولوی صاحب تھوڑی تھوڑی دیر بعد لمبی آواز میں چلاتے تو پیچھے کھڑے لوگ اپنی آوارہ نظریں سمیٹ کر سامنے والوں کی ایڑیاں دیکھنے لگتے، اور اس کا باپ اچھی بھلی تیار شدہ قبروں سے خواہ مخواہ مٹی ادھر ادھر کرتا رہتا، اور باپ کے اشارے کا منتظر درخت کی اوٹ میں چھپا رہتا، اور جیسے ہی مردہ لحد میں اتارا جاتا اللہ بخش لپک کر چارپائی سے نئے لٹھے کی سفید چادر اٹھا کر سیدھا ماں کو دے آتا۔ وہ پہلے ہی انتظار میں ہوتی۔ مہینے ڈیڑھ بعد اس کا باپ ساری چادریں لے کر حاجی کریم اللہ کپڑے والے کی دکان پر جاتا اور روپے ڈب میں ڈال کر دہکتے ہوئے چہرے سے واپس آتا۔ خدا بخش کو احساس ہی نہ تھا کہ موت کیا ہوتی ہے۔ یہ اس کے لیے کاروبار تھا اور دوسرے کی موت میں اس کی زندگی تھی، اور ان کی زندگی سے اس کے اپنے مرنے کا ڈر تھا، اور اس لیے وہ ہمیشہ چاہتا تھا کہ لوگ ایسے ہی مرتے رہیں جیسے 30 سال پہلے ہیضے سے مرتے تھے۔ کیا دن تھے وہ بھی، ایک کے بعد دوسرا، اور دوسرے کے لیے اسے علیحدہ مزدور لگانے پڑے۔ ان دنوں تو وہ خاصا افسر بن گیا تھا، 10 مزدور اسے رکھ لیے تھے اور خود ہاتھ میں ڈنڈا لیے ان کی نگرانی کرتا رہتا تھا۔ انہیں کدالیں بھی اپنے پاس سے خرید کر دی تھی اور اب تک وہی اس کے کام آ رہی تھی۔ اتنی آمدنی ہوئی تھی کہ اس نے ٹھاٹ باٹ سے اپنی شادی رچائی، ورنہ اتنے نکچڑے گورکن کی بیٹی کا رشتہ اسے کون دیتا۔ اور جب بیوی پہلی مرتبہ آئی تو سب قبروں پر دیے روشن کیے گئے۔ کیا بہار تھی وہ بھی! اور اب نئی دواؤں کی وجہ سے کوئی وبا آتی ہی نہیں، اس لیے وہ گزشتہ برس سے آنکھ کا موتیے کا آپریشن بھی نہ کروا سکا تھا۔ ویسے اپنے کاروبار میں اللہ بخش کافی ہوشیار تھا۔ قبرستان کے باہر بورڈ لگا تھا کہ چھوٹی میت کی قبر کی کھدائی 5 روپے اور بڑی قبر کی کھدائی 10 روپے، لیکن بورڈ کے حروف اس نے بڑی چابک دستی سے بیچ سے مٹا دیے تھے، اور عام طور پر 15 روپے فیس وصول کیا کرتا۔ اگر کوئی اعتراض کرتا تو کہتا بادشاہو ادھر بورڈ لگا ہے خود دیکھ لو، اور دیکھنے والا اگر چلا بھی جاتا اور کچھ نظر نہ آتا، زنگالو سطح انگلیوں سے صاف کر کے اگر کسی حروف کا بچا کچا کونا نظر آ جاتا تو کوشش سے پڑھ بھی لیتا تو اللہ بخش کہتا جناب دیکھتے نہیں عرصے سے بارش نہیں ہوئی، پتھر کی طرح سخت زمین ہے، 2 آدمی ساتھ لگائیں گے تبھی قبر تیار ہوگی، اور ان کو مزدوری بھی تو دینا ہے۔ اور اگر بارش ہوئی ہوتی تو کہتا جناب آپ کو کیا پتا کتنا مشکل کام ہے، مٹی اتنی نرم ہے کہ بار بار کنارے اندر گر جاتے ہیں، 2 آدمی ساتھ لگانا پڑیں گے۔ لاش قبر میں اتارنے کے بعد جب سب لوگ ایک مٹھی مٹی کی پھینک دیتے تو وہ بڑی تندہی سے کدال چلا کر ڈیری بناتا، دونوں ہاتھوں سے سطح ہموار کرتا، 2 ٹین پانی کے چھڑکتا اور مردے کے وارث سے 10-15 قدم دور چلا جاتا۔ جناب اگر حکم ہو تو ڈھیری جمانے کے لیے 2-4 دن ماشکی سے پانی نہ ڈلوا دوں؟ وہ فاصلے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پکار کر کہتا، تو ایک بزرگ فوراً کہتے ہاں، اور وارث کی جیب کا بوجھ اور ہلکا ہو جاتا۔ اور جناب اگر حکم ہو تو پہلی 3 جمعراتوں کو 5 تن پاک کا دیا بھی نہ جلوا دوں؟ متوفی کے خاندان سے تعلق کا دعویٰ کرنے والے چند لوگ ہاں ہاں پکار اٹھتے اور وارث کی پیشانی سکڑ جاتی۔ اللہ بخش پہلے 10-15 دن ہر نئی قبر کا خاص خیال رکھتا، کیونکہ رشتہ دار آتے رہتے تھے۔ بعد ازاں ہر جمعرات کو اور پھر تہواروں کو قبر درست کیا کرتا، زندوں کا مردوں سے واسطہ ہی اتنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ بخش بیل یا گدھے کو قبر کے اوپر سے گزار دیتا جس سے کنارے ٹوٹ جاتے، چوٹی دب جاتی اور ایک آدھ گڑھا پڑ جاتا۔ اگلی دفعہ آنے والا رشتہ دار خفا ہوتا اور خفگی کے بعد آئندہ احتیاط کی قیمت ادا کر جاتا۔ نئے مرنے والوں کے گھروں سے جمعرات اور تہواروں کا کھانا علیحدہ تھا۔ اس کے مانگنے کے بھی قواعد تھے۔
مرنے والے بچوں کی ماں سے مانگو، جوانوں کے باپ سے مانگو، ساس سے کبھی نہ مانگو، بوڑھوں کے سب سے بڑے بیٹے سے مانگو۔ رونے والوں کی باری ہوتی ہے اور ایک شخص شدت سے روتا ہے اور باقی سے چپ کراتے ہیں۔ اس کے چپ ہونے پر دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ جو شخص بار بار روئے اس سے کبھی نہ مانگو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ ہوشیار ہے اور کچھ نہ دے گا۔ ایسے وقت میں مانگو جب دینے والا 2-4 آدمیوں کے ساتھ کھڑا ہو۔ 40ویں پر جتنا لے سکتے ہو لے لو۔ اس کے بعد بہت کم لوگ قبر کی خبر گیری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ اپنی تفریح کا سامان بھی موت سے کیا کرتا تھا۔ فلاں آدمی روتا کیسے تھا، جیسے آٹے کی چکی ٹھوں ٹھوں کر رہی ہو۔ آج پھر مولوی شیر علی جنازے کے ساتھ آیا تھا۔ عجیب طریقے سے دعا پڑھاتا ہے، جیسے رائے طوطا بول رہا ہو۔ اور یہ بوڑھا بھی خوب آدمی تھا، رونا تو آتا نہ تھا، خواہ مخواہ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے منہ بسورتا رہتا، جیسے پیٹ میں درد ہو۔ کتنی موسیقہ خیز شکل بن جاتی تھی اس کی، اور وہ کوٹھی میں پڑا حقے پہ منہ جمائے پہروں ہنستا رہتا۔ اگر کسی ساس یا سسر کی 2 بہوئیں اپنے خاندانوں سمیت آ جاتیں تو اسے بڑا لطف آتا۔ دونوں بہوئیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر رونے کی کوشش کرتیں اور اتنا شور کرتیں کہ وہ حقے پہ ہونٹ جما کر مسکراہٹ چھپانے لگتا۔ اس سے اسے آمدنی بھی ہو جاتی تھی۔ اور جب موٹی عورتیں قبروں سے لپٹ کر روتی تو وہ پیچھے کھڑا ان کی ہلتی ہوئی پشت کی تھرراہٹ دل ہی دل میں ہنستا رہتا، جیسے آگ پر پڑی ہوئی کیتلی کا ڈھکن اچھلتا رہتا ہے۔ جوانی کے دنوں میں اللہ بخش ہمیشہ اس موقع کی تاڑ میں رہتا جب برادری کی بہت سی عورتیں اکٹھی فاتحہ خوانی کے لیے آتی ہیں۔ ان کے سوگ کا انداز ان کی خاندانی سیاست کے تناسب سے متعین ہوتا تھا۔ بعض تو ایسی اداکاری کرتی کہ پیٹتے پیٹتے بے حال ہو جاتی۔ برقع غائب، دوپٹہ یا پہلے بازوؤں میں الجھتا اور پھر اڑ کر سامنے والے کیکر پہ جا گرتا۔ گریبان کھل جاتے اور اللہ بخش دیکھتا ہی جاتا۔ بعض اوقات ان میں سے ایک آدھ غش کھا کر گر پڑتی اور باقیوں کی چیخیں اسے مدد کو بلاتی۔ وہ دوڑ کر چارپائی لاتا اور بعض دفعہ اسے خود ہی اٹھا کر چارپائی پر بھی ڈالنا پڑتا، اور تب وہ کوٹری میں حقہ پیتے ہوئے گھنٹوں اس موقع کا ذہنی طور پہ مزہ لیتا رہتا۔ ایک عورت سے تو اس کا معاشقہ بھی چل نکلا۔ 2-1 دفعہ قبر پر آ کر بے ہوش ہوئی اور اللہ بخش نے اسے سنبھالا اور بعد ازاں کافی عرصہ اسے بغیر بے ہوش ہوئے سنبھالتا رہا۔ اللہ بخش کے لیے موت نہ تو حادثہ تھی نہ المیہ۔ غمزدہ چہرے، ابلتے ہوئے آنسو، دبی ہوئی سسکیاں، فاتحے کے لیے اٹھے ہوئے پرخلوص ہاتھ اور پھٹی پھٹی آنکھیں اس کے دل میں کوئی تاثر پیدا نہ کرتی تھیں۔ جب مردے کو لحد میں اتارنے سے پہلے کفن کھول کر چہرہ دکھایا جاتا تو ایک کوہرام مچ جاتا، لیکن اللہ بخش اس وقت بھی قبر میں پاؤ پاؤ مٹی نکالتا رہتا اور لوگوں کو کنارے سے پرے ہٹاتا رہتا۔ بوڑھے والدین اپنی جوان مرگ اولادوں کی قبروں پر آئیں یا معصوم بچے اپنی ماں کی تربت سے لپٹ کر امی امی پکاریں، یا کسی لطیف رشتے والی ہستی دنیا کی نظروں سے چھپ کر کسی ڈھیری پر چپ چاپ آنسو بہاتی رہے، وہ ان سب کی دلی حالت سے بے پرواہ بس پیسے بٹورنے میں مصروف رہتا۔ قبر کھودنے میں بھی وہ کبھی ملول نہ ہوا تھا، بلکہ کدال چلاتے ہوئے ماہیا کے بول الاپتا رہتا، اور اگر کبھی زیادہ پیسوں کے ملنے کا یقین ہوتا تو ہر 2-4 ہاتھ چلانے کے بعد کدال سر پر اٹھا کر قبر میں ہی ناچنے لگتا، اور جب لحد تیار ہو جاتی تو اندر نرم نرم مٹی پر بیٹھ کر حقہ پیتا رہتا۔ اور ایک دن بندو چچا سے پوچھتے ہوئے قبرستان کے کنارے آ گئے، او بخشا، تو زندگی میں ہی قبر میں گھسا بیٹھا ہے، باہر بیٹھ کر حقہ نہیں پی سکتا کیا؟ اللہ بخش نے نتنے پھلا کر دھواں باہر پھینکا اور کھانس کر بولا، ہماری تو زندگی ہی قبروں میں ہے چچا، گڑھا کھودتے رہیں تو اپنے پیٹ کا گڑھا بھرتا رہے گا۔ تجھے ڈر بھی نہیں آتا اس میں بیٹھے بیٹھے؟ ڈر کاہے کا پگلے، تانگے کا کچھ بان بھی تو گھر آ کر گھوڑے سے 2-4 لاڈ کر لیتا ہے، ہم کیوں نہ دم بھر کو اس سے لاڈ کریں؟ اور اسی طرح اللہ بخش کی ساری عمر قبروں سے لاڈ کرتے ہی گزری تھی، لیکن پچھلے ہفتے بھر سے قبر کھودنا نہ ملی تھی۔ وہ پیار کس سے کرتا؟ سارا دن اونگتے ہوئے گزر جاتی یا چلم پی کر اس کی چھاتی پکنے لگی تھی۔ سڑک کی طرف دیکھتے دیکھتے آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ یا مولا، کسی کو بے موت ہی مار ڈال۔ قبل دوپہر کا تیز سورج اس کی پیشانی پر چمک رہا تھا۔ سپہر کے قریب اللہ بخش حقہ سینے سے چموڑے دھیرے دھیرے کش لے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سڑک کی طرف لگی تھیں اور انگلیوں میں گھاس کے تنکے مروڑ رہا تھا۔ مان ایک سائیکل سوار تیزی سے مڑا، اللہ بخش کے ہونٹ کش لگانے سے پہلے کھلے رہ گئے۔ سائیکل آگے آ رہی تھی اور ٹکٹکی باندھے دیکھی جا رہا تھا۔ 5ویں کیکر کے پاس آ کر سائیکل سوار نے پیڈل روک لیے۔ اللہ بخش کا سانس رک گیا۔ سائیکل پھسلتی ہوئی آئی اور سڑک سے ہٹ کر پٹڑی سے اتر آئی۔ شکر ہے مولا تیرا، اللہ بخش اچھل پڑا، تو نے مجھ غریب کی سن لی۔ سائیکل سوار قریب آیا لیکن اترا نہیں۔ وہ 15-16 برس کا لڑکا تھا۔ دروازے کے پاس آ کر اس نے تیزی سے پیڈل الٹے گھمائے اور مڑتے ہوئے ہاتھ ہلا کر بولا، جلدی سے 4 فٹ کی قبر تیار کر دو، اور یہ جا وہ جا۔
اللہ بخش کے ہاتھ سے حقہ لڑک گیا، تھوڑا اٹھتے ہوئے پکارا، ارے سن تو! لیکن لڑکے نے مڑ کر ہاتھ ہلایا اور پکارا، جلدی کرو، اور پھر تیزی سے آٹا گوندھنے کی طرح پیڈل مارتا نکل گیا۔ لمحہ بھر کو اللہ بخش کو غصہ آیا، مگر پھر ایک دم اس پر خوشی غالب آ گئی۔ ساری رگوں میں ایک دم پھرتی جاگ اٹھی اور وہ کدال اٹھا کر قبرستان کے دوسرے سرے کی طرف لپکا۔ زمین پر کدال جما کر دونوں سروں پر نشان لگایا، یہ 3 فٹ ہوئے، وہ بولا۔ پھر کدال کا اگلا پھل ٹکا کر دوسرا نشان لگایا، یہ پورے 4 اور یہ ہوئی 1 بالشت۔ نشان لگا کر اس نے اپنے ہاتھوں پر تھوکا اور جب کدال اٹھانے لگا تو تھوڑا ملول سا ہو گیا۔ مولا جی، 7 روز بعد بھیجا بھی تو ایک دانہ۔ دانہ سے مراد بچے کی لاش تھی، اور وہ یہ چیز مایوس کن تھی، کیونکہ اللہ بخش کا زندگی بھر کا دستور رہا تھا کہ بچے کی میت کی قبر کی کھدائی کے علاوہ اور کوئی بخشش نہ لیا کرتا تھا۔ جس گھر کا بوٹا ہی ٹوٹ گیا ہو، اس کو اور کیا توڑیں، وہ اپنے واقف لوگوں سے کہا کرتا۔ اس لیے آج وہ زیادہ سے زیادہ 15 روپے لے سکتا تھا، جو بہت کم تھے۔ اپنی بیوی کو خرچے کے علاوہ شرفو کو پتنگ کے لیے بھی کچھ دینا تھا۔ اللہ بخش کے ہاتھ چپا چھپ چلتے گئے، کدال سر پر اٹھا کر دونوں بازو پورے زور سے زمین پر مارتا اور رکا ہوا سانس بآواز بلند چھوڑتا۔ 1 گھنٹے میں اس نے قبر تیار کر لی۔ پہلے کدال پر جما کر مٹی باہر پھینکی اور پھر ہاتھوں سے سمیٹ کر باہر نکالنے لگا۔ اب کام کی تیز رفتاری گزر جانے کے بعد اس کو تھوڑا تھوڑا غصہ آنے لگا تھا کہ صرف بچے کو مارا جبکہ اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ دل ہی دل میں جھنجھلاتا رہا کہ اللہ کے کارخانے میں کیا بوڑھوں کی کمی تھی جو اسرائیل کو بچہ ہی ملا تھا۔ اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ بلا سے دانہ ہی صحیح، لیکن آج تو میں کبھی بخشش نہ چھوڑوں گا۔ جب مولا کو ہم پر رحم نہیں آتا تو ہم دوسروں پر کیوں رحم کریں؟ اس نے دھم سے کدال کو زمین میں دھسا دیا اور بڑے اعتماد سے حقے میں چلم بھرنے لگا۔ اتنے میں بندو چچا آتے دکھائی دیے۔ ادھر ہی آ جاؤ چچا، چلم بھی تیار ہے، اس نے ہاتھ ہلا کر پکارا۔ چچا چلتا چلتا وہیں پہنچ گیا۔ اللہ بخش کو کش لگا رہا تھا، اس لیے بولا نہیں۔ بندو نے قبر کا جائزہ لیا اور بولا، قبر بن گئی ہے؟ اللہ بخش نے اس غیر ضروری سوال کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا، حقے کی نلی بندو کی طرف موڑتا ہوا کھوں کھوں کرنے لگا۔ آؤ بخشا، ذرا شہر چلتے ہیں۔ واہ، شہر کیسے چلیں؟ ابھی تو جنازہ آنے والا ہے۔ ہاں، وہ جنازہ ہی تو لانا ہے۔ کیا مطلب؟ اب کیا کہوں بخشا، اللہ کی رضا۔ شرفو پتنگ اڑاتے اڑاتے کوٹھے سے گر کر مر گیا ہے۔ میں نے لڑکے سے کہا تھا کہ اللہ بخش کو نہ بتانا، میں خود آ کر بتاؤں گا۔ اللہ بخش ایک دم سن سا ہو گیا۔ اسے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ موت کیا ہوتی ہے۔ وہ ایک دم چیخ مار کر اٹھا اور کدال اٹھا کر دھما دھم مٹی قبر میں گرانے لگا۔